سو سر یہ ایک اسٹریٹجک روٹس ہیں، سو اس پہ اگر آپ ہسٹوریکل اینگل سے اگر آپ اپنے انسائٹ شیئر کریں کہ واٹ از دی ہسٹوریکل امپورٹنس آف دی ہارمز اسٹریٹ. سر آپ نے آج ایک بڑے اہم بین الاقوامی مسئلے کو چھیڑا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کی اپنے بات کی طرف دنیا میں تقریباً 11 ایسے پوائنٹس ہیں جو اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں جہاں سے دنیا کی جو ٹریڈ ہے وہ ہوتی ہے. دیکھیں اب 20th سینچری میں اگر آپ دیکھیں 2 بڑی جنگیں ہوئی، World War I جس کو کہتے ہیں اور World War II کہتے ہیں. امریکہ نے جو اٹیک کیا تھا، امریکہ پلس اسرائیل، سو از اٹ ٹو ٹاپل دی ایران گورنمنٹ یا دا ہول ڈراما از ٹو کنٹرول دی اسٹریٹجک روٹ آف دا ہارمز؟ اس ایران پہ جو اٹیک تھا اسے کچھ عرصے پہلے، بلکہ کافی چند دن پہلے انہوں نے وینزویلا پہ بھی حملہ کیا. وینزویلا بھی ایک چھوٹا ملک نہیں ہے، دنیا کا ایک بڑا ملک ہے، معاشی قوت ہے ایک لحاظ سے. صحیح. اور دنیا کی بہترین جو بڑے آئل ریزورس ہیں کہتے ہیں کہ وہ وینزویلا میں ہیں. تو وہاں پہ بھی بغیر کسی وجہ کے انہوں نے حملہ کیا اور مادورو صاحب کو بیگم سمیت اٹھا کے اغوا کر کے امریکہ لے آئے. یہ بڑی عجیب سچویشن ہے کہ آپ ایک آزاد جو ملک ہے اس کے پہ حملہ کریں، اس کے صدر صاحب الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو اپنی بیگم سمیت آپ اغوا کر کے لے آئیں. مثلا اگر ایران آج بھی ان کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں ان کو اگر وہ کیٹر کرے تو شاید یہی جو ہے نا ان کا جو ہے آیت اللہ صاحب ہیں یہ بھی ان کو ایکسیپٹیبل ہوں گے اور ان کی گورنمنٹ بھی ایکسیپٹیبل ہوگی، ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چائنیز ایک کہاوت ہے کہ گیو دا ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ ہیٹ اٹ، وہ والی بات تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می عنایت آفریدی اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ دی عنایت ڈائلاگ. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکشنس ہوگی ونس اگین ہارمز کانفلکٹ پہ، اور پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ ہیں میرے گریٹ ٹیچر پروفیسر محمد طارق آفریدی، ہیڈ آف انگلش ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کالج پشاور. سو آج کے پوڈ کاسٹ میں آئی ہیو براٹ سم اسٹریٹجک کویسچنس. تو کویسچن سے پہلے میں سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فار کمنگ ہیئر اینڈ فار بینگ ود می آن دس پوڈ کاسٹ. سو سر یہ جو ہارمز کانفلکٹ ہے اس میں کچھ کویسچنز ہیں، اور اس میں کویسچن سے پہلے میں کچھ انفارمیشنز ہارمز اسٹریٹ کے بارے میں آڈینس سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اچھا، یہ جو تھا ہارمز اسٹریٹ اپروکسیمیٹ ان کی لینتھ جو ہے 167 کلومیٹر ہے، اور یہ ایران کے نارتھ سائڈ پہ لوکیٹڈ ہے. ورلڈس کی اپروکسیمیٹلی 20 to 25% ورلڈ سی بورن جو آئل ٹریڈ ہے وہ اس اسٹریٹجک روٹس کے ذریعے جاتی ہے. سو سر یہ ایک اسٹریٹجک روٹس ہیں، سو اس پہ اگر آپ ہسٹوریکل اینگل سے اگر آپ اپنے انسائٹ شیئر کریں کہ واٹ از دی ہسٹوریکل امپورٹنس آف دی ہارمز اسٹریٹ. سر شکریہ. آپ نے آج ایک بڑے اہم بین الاقوامی مسئلے کو چھیڑا ہے. چونکہ ظاہر ہے ہم ڈیفینس انالسٹ نہیں ہیں تو ہم نے اس کو ڈیفینس انالسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھنا. صحیح. ہم نے اس کو اپنے ایک اینگل سے اور ایک اور اینگل سے دیکھنا ہے. رائٹ. تو اسٹریٹ آف ہارمز کی اپنے بات کی طرف دنیا میں تقریباً 11 ایسے پوائنٹس ہیں جو اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں جہاں سے دنیا کی جو ٹریڈ ہے وہ ہوتی ہے. صحیح. اور وہ ایسے پوائنٹس ہیں کہ وہ تقریباً جتنے بھی میجر پاور ہیں وہ چاہتے ہیں اور چاہیں گے کہ وہ ان کے قبضے میں رہیں تاکہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے قابو میں ہو. ان 11 پوائنٹس میں سے ایک جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز بھی ہے. رائٹ. کیونکہ اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور سارے آئل فلو اور جتنے بھی انرجی ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے یہاں سے، بلکہ اس کے علاوہ بھی تجارت ہوتی ہے مڈل ایسٹ میں اور عرب کنٹریز میں اور اس پورا بیلٹ سے لے کر پوری دنیا تک. صحیح. ظاہر ہے اسٹیٹ کو آپ بند کریں گے تو یہ سارا فلو جو ہے تجارت کا اور ٹریڈ کا اور کامرس کا رک جائے گا. تو انٹرنیشنل ٹریڈ پہ اور کامرس پہ اور اکانومی پہ اس کا ڈیفینٹ فرق پڑتا ہے. صحیح. ٹھیک ٹھاک فرق پڑتا ہے، پڑا ہے. صحیح. تو ظاہر ہے اب یہ جو ہوا ہے تو اس کو ہم ایک اور تناظر میں دیکھیں گے. دیکھیں اب 20th سینچری میں اگر آپ دیکھیں 2 بڑی جنگیں ہوئی، World War I جس کو کہتے ہیں اور World War II کہتے ہیں. جو جنگیں ہوئی اور اس میں بہت بڑی انسانی تباہی بھی ہوئی، مین اینڈ میٹیریل ہر لحاظ سے تباہی ہوئی. صحیح. دنیا کی اکانومیز، دنیا کی سوسائٹیز اور پوری کی پوری آبادیاں جو ہیں وہ ملیمیٹ ہوگی. بلکہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ ایک علاقے میں پورے اس میں مردوں کی جو ہے نا اس کا جو ہے کمی آئی کہ جہاں جہاں وہ 2 جنگیں ہوئی ہیں وہاں پر معاشروں میں مردوں کی تعداد ابھی بھی تک بھی کم ہے اور خواتین کی زیادہ ہے. رائٹ. تو وہ ایک پاپولیشن جو ہے امبیلنس وہ کریٹ ان جنگوں سے ہوا. 100 سال ہو گئے لیکن ابھی تک وہ امبیلنس کور نہیں ہوا.
تو ظاہر ہے ایک جنگ بھی ہوئی، اس پہ تباہی ہوئی، اس کی پھر دوسری جنگ ہوئی، تو تیسری جنگ کو روکنے کے لیے پھر ورلڈ باڈیز بنی، پاور بیٹھے جو زمانے کے جو تھے، امریکہ تھا، یورپین پاور تھی، ادر پاور سے بیٹھے، انہوں نے پھر ورلڈ پاورز بنائی، ادارے بنائے، یو این او پہلے لیگ آف نیشن، پھر وہ فیل ہوئی تو یو این او بنا. ظاہر ہے جو فیلیور وہاں لیگ آف نیشن میں ہوئی تھی، اس سے سبق سیکھ کے انہوں نے پھر ورلڈ آف یونائٹڈ نیشن بنائی، تو ظاہر ہے اس میں وہ اس کے کیا. ٹھیک ہے، تو جب یو این او بنی تو اس کا مین آبجیکٹو یہ تھا کہ دنیا میں جنگیں رکی، جنگیں نہ ہو، تباہی نہ ہو انسانوں کی اور باقی تباہیاں نہ ہو، اور دنیا میں امن قائم رہے. صحیح. تو اس لیے وہ بھی ہوتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ میں ظاہر ہے ورلڈ پاورز کی اپنی وہ جاری رہتی ہے، ادارے ہوں نہ ہوں، جو بھی ہوں، جو ملٹری پاورز ہیں یا جو اپنے آپ کو پاورز کہتی ہیں، ان کی اپنی وہ جو امپیریلسٹک یا اسٹریٹجک ڈیزائن ہوتی ہیں وہ جاری رہتی ہیں، اس وقت بھی جاری رہی. اس کا رزلٹ یہ آیا کہ دنیا بائی پولر ہو گئی، ایک سوویت بلاک آ گیا جو آج کل نہیں ہے، اور ایک کیپٹلسٹ بلاک امریکہ کی لیڈ میں آ گیا. کچھ 50-60 سال 70 سال تک وہ جاری رہا، لیکن درمیان میں وہ سوویت بلاک جو تھے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، سوویت یونین کولیپس کر گیا. صحیح. تو ظاہر ہے اس میں پھر دنیا یونیپولر ورڈ پہ آ گئی. یونیپولر کا مطلب ہے ایک اور ہیجیمنی آ گئی. ظاہر ہے آپ کسی ایک طاقت کو اختیار دیتے وہ دنیا کا واحد طاقت بن جائے تو وہ تو سارے قاعدے قانون پھر بھول جاتا ہے. وہی ہوا، جہاں جہاں اس نے چاہا حملے کیے، قبضے کیے اور وسائل پہ کو لوٹنے کی کوشش کی. صحیح. چلتے چلتے اب ایک اور سچویشن آ گئی کہ اب ایک ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ وہ ورلڈ پاور کی جو ڈائنامکس ہیں وہ بھی اب اس چینج ہو رہی ہیں. کیونکہ کسی زمانے میں اب یہ تھا کہ جی امریکہ جو ہے نا وہ انوینسیبل ہے، اس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. صحیح. اور وہ جس کو کہے ڈو مور وہ ڈو مور کرتا رہے گا. تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی. اب وہ کسی کو ڈو مور کہے گا تو وہ ڈو مور والا ڈو مور نہیں کرتا، اسے ثابت بھی کر دیا کمزور ملک ہے. صحیح. ٹھیک ہے، امریکہ کے مقابلے میں. تو امریکہ نے بھی اور اسرائیل نے اور ظاہر جو وہاں پہ ریجنل پاورز تھی انہوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا. وہاں سے انہوں نے حملے کیے. ان کا جواب اس کمزور نسبتاً کمزور ملک جس کو آپ ایران کہتے ہیں، جو ملیٹریلی اس کے مقابلے کا نہیں تھا، ان کی نہ ایئر فورس ہے، نہ ان کی وہ اس لحاظ سے نیوی ہے، نہ وہ ہے، اسے جواب دیا. اور نہ صرف امریکہ اسرائیل کا مقابلہ کیا بلکہ جہاں جہاں سے ان کے حملے ہو رہے تھے تقریباً 8 ممالک وہاں پہ بھی حملے کیے. رائٹ. تو ظاہر ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی کہ دنیا میں وہ یونیپولرزم یا بائی پولرزم یا ملٹی پولرزم وہ کانسیپٹ ختم ہوا، ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی. اس کا جو ہے نا آج کا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس میں ہے. ٹرو. اچھا سر، یہ جو ابھی ریسنٹ امریکہ نے جو اٹیک کیا تھا، امریکہ پلس اسرائیل، سو ایز اٹ ٹو ٹاپل دی ایران گورنمنٹ یا دا ہول ڈراما از ٹو کنٹرول دی اسٹریٹجک روٹ آف دا ہارمز؟ اس ایران پہ جو اٹیک تھا اس سے تھوڑے کچھ عرصے پہلے بلکہ کافی چند دن پہلے انہوں نے وینزویلا پہ بھی حملہ کیا. وینزویلا بھی ایک چھوٹا ملک نہیں ہے، دنیا کا ایک بڑا ملک ہے، معاشی قوت ہے ایک لحاظ سے. صحیح. اور دنیا کی بہترین جو بڑے آئل ریزورس ہیں کہتے ہیں کہ وہ وینزویلا میں ہیں. تو وہاں پہ بھی بغیر کسی وجہ کے انہوں نے حملہ کیا اور مادورو صاحب کو بیگم سے بیت اٹھا کے اغوا کر کے امریکہ لے آئے. یہ بڑی عجیب سچویشن ہے کہ آپ ایک آزاد جو ملک ہے اس کے پہ حملہ کریں، اس کے صدر صاحب الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو اپنی بیگم سمیت آپ اغوا کر کے لے آئیں. رائٹ. اور نو ہیومن رائٹس، نو جنیوا کنونشن، نو یونائٹڈ نیشنز، کسی اس کی کو خاطر میں نہ لائیں، لا کے انہوں نے بٹھا دیا. جی بس یہ تو اس پہ آپ نے الزام لگا کے جیل میں ڈال دیا. الٹیمیٹ آبجیکٹ یہ تھا کہ وینزویلا کے جو آئل ریزروز تھے ان پہ قبضہ کرنا تھا. صحیح. اور ظاہر ہے وہاں پر قبضہ کر لیا، ان کو شے ملی تو انہوں نے نیکسٹ ایڈونچر جو تھا وہ ایران پہ کیا. ایران کی میرے خیال میں ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کو کوئی اس طرح کا مسئلہ، اگر ایران آج بھی ان کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں ان کو اگر وہ کیٹر کرے تو شاید یہی جو ہے نا ان کا جو ہے آیت اللہ صاحب ہیں یہ بھی ان کو ایکسیپٹیبل ہوں گے، ان کی گورنمنٹ بھی ایکسیپٹیبل ہوگی، ان سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اصل مسئلہ تو ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہاں کے جو آئل ریزروز ہیں یا ادر جو اکنامک ریسورسز پہ قبضہ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کنٹرول ہو. جس طرح انہوں نے وہاں پہ کیا، وہاں سے ان کو شے ملی، ادھر آگے ادھر کیا. اب ایران نے ایگری نہیں کیا تو ظاہر ہے ایران چائنیز ایک کہاوت ہے کہ گیو دا ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ ہیٹ اٹ، وہ والی بات تھی. اور نہیں کیا تو آپ نے ان کو کہا جی یہ دہشت گرد ہیں اور یہ اور وہ ہے، اور پہ آپ نے حملہ کیا. خیال پوری دنیا کا یہ تھا کہ آ جائے گا اور حملہ کر 2-3 دن حملہ ہو جائے گا، ایران سرنڈر کرے گا. اور کیونکہ وہ دے آر نو میچ فار ہم. 30-40 سال سے والدین پہ سینکشن بھی ہیں، ہر قسم کی سینکشن لگی. اس سے پہلے ایران وار بھی ان کو امپلیکیٹ کیا گیا، اسرائیل بھی حملے کیے، شام میں ادھر بھی ان کو کافی کچھ ہوا. ٹھیک ہے، وہ بینز بھی ہیں. تو خیال تو وہی تھا جو یونیپولر دنیا میں رہنے والے ممالک کو یہ لیڈرز کا تھا کہ جی 2-3 دن میں وہ کولیپس کر جائے گا اور امریکہ آ کے قبضہ کر لے گا، اسٹیٹ آف ہارمز پہ بیٹھ جائے گا اور جو ان کی مرضی وہ کرے گا. لیکن وہ نہیں ہوا، آئرانیکلی وہ نہیں ہوا. ایران نے ریٹیلیٹ کیا، ٹھیک ٹھاک ریٹیلیٹ کیا.
امریکہ کو بھی جواب دیا, اسرائیل کو بھی جواب دیا, اور جہاں جہاں سی ریجن میں امریکہ اٹیک کر رہا تھا, تقریباً 8 ممالک تھے, صحیح, وہاں بھی اس نے اسٹریٹجیکلی حملے کیے اور جواب دیا. رائٹ, تو ایک کمزور ملک جس پہ نسبتاً 2 بڑے طاقتور ملکوں نے حملہ کیا تھا, ان کو بھی جواب دیا, اور ایک ساتھ 8 ملکوں اور 6 ملکوں کو اور کو بھی دیا. تو ایک ٹائم انہوں نے 8 ملکوں کو جواب دے کے ثابت کیا کہ دنیا میں نہ کوئی سپر پاور ہے, اور نہ یونیپولر ورلڈ ہے, نہ بائی پولر ورلڈ ہے. اس سے جنگ اور جو ملٹری کی جو ڈائنامکس وہ بھی بدل گئی, کہ اب آپ کو جو ہے نا وہ بڑی بڑی فوجیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح, اور نہ فوجی صاحب کو جو وہ 6 فٹ چینج کا لمبا تڑانگا ہونا چاہیے اور ہیلدی ہونا چاہیے, اور نہ اس کو جو ہے اس کا اپنا سینہ ناپنا ہے, نہ کہ ہے بے شک وہ لولا لنگڑا ہو, اندھا ہو, بہرا ہو, ٹھیک ہے, وہ اس کو میڈیکل مسئلے بھی ہوں, لیکن وہ ہائیبریڈ وار افیئرز اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ان چیزوں کو سمجھتا ہو, تو بڑی سے بڑی فوج کو شکست دے سکتا ہے. اور یہ جو ایران و جنگ اس نے ثابت کیا, تو اسے ورلڈ افیئر ریلیشنز میں اور ملٹری افیئرز میں ہمیں ایک نیا وہ جو ہے نا وہ ملا, ایک سچویشن ملی کہ آپ کو بڑی بڑی فوجیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور بڑے بڑے اسلحے بھی نہیں ہیں. آپ کو اسٹریٹجک اس میں ہائیبریڈ وار افیئرز میں آپ کو ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس تھوڑی فوج ہو, بے شک وہ نہ ہو, بڑی فوج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ ہوں جو بیٹھ سکے اور ان ڈائنامک کو سمجھ سکے, تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اللہ کے سوا شکست نہیں دے سکتی, اور ہر جگہ اپنے انٹرسٹ کی کر سکتے. ایران کی سچویشن کیس میں ثابت ہوا, اس سے پہلے پاکستان کے کیس میں بھی ثابت ہوا, جب انڈیا نے ہمیں آپریشن سندور کے نام سے انہوں نے حملہ کیا. ظاہر ہے اس وقت ہم یو آر نو میچ فار دیم, وہ تقریباً ہمارے سارے اسٹریٹجک پوائنٹس کو وہ ہٹ کر چکے تھے. ٹھیک ہے, تو اپیرنٹلی تو یہ لگ رہا تھا کہ بس ہم سرنڈر کر جائیں گے, وہ انڈیا جو ہے وہ ورلڈ پاور بن جائے گا اور اس کی وہ جو ہے, لیکن آپ نے جواب دیا بقول کلنٹن صاحب کے, آپ کے 8 رافیل بھی گرا ہے, ان کی اسٹریٹجک لوکیشن پہ آپ نے جواب بھی دیا. ٹھیک ہے, ان کے سارے سسٹم کو آپ نے ثابت کیا کہ جی ہے. تو ظاہر ہے اس سے یہ سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ کو بڑی فوجیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ بڑی بڑی ڈیفینس بجٹ ہونی چاہیے. چھوٹی فوج ہو, تھوڑی فوج ہو, اسٹریٹجکلی وہ ہو, اور ہائیبریڈ وارفیئر میں ایکسپرٹ ہو, ڈیفینس کے ڈائنامک کو سمجھ سکتی ہو, اور جواب دے سکے, تو بڑی ایزیلی آپ جو ہے نا اس کو دنیا میں اپنے انٹرسٹ کو اور اپنی جغرافیکل اور پولیٹیکل اور سورینٹی کو آپ مینٹین کر سکتے ہیں. صحیح سر. کویشچن ود ان کویشچن اس میں ہے کہ there is a mass confusion کہ who is backing Iran against Israel and America. So who is actually the real actor جو ایران کو بیک کر رہا ہے سر؟ دیکھیں, بیکنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے. یوکرین اور اسرائیل رشیا کا وہ ہوا, تو اس میں یوکرین واز نو میچ فار رشیا. ایگزیکٹلی, یورپین نے اور اسی امریکہ نے ان کو بیک کیا, ابھی تک کر رہے ہیں. تو اگر وہاں پہ بیک کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ ادھر بھی کوئی کر رہا ہوگا. ایگزیکٹلی. تو اگر اس سچویشن بیک کر رہا ہے وہ آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, تو اس کو بھی پھر آپ نیگیٹ نہیں کر سکتے کہ یہاں پر وہ کیوں کر رہا ہے. کر رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے اس طرح نہ ہو جس طرح آپ یوکرین کو کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کسی اور انداز سے ہو. لیکن ایران چھوٹا ملک نہیں ہے, ایک بڑا ملک ہے, اور اس کی آبادی بھی ٹھیک ٹھاک ہے, اور اس کو جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن اور سچویشن دیکھیں وہ بھی اس طرح ہے کہ اس کو آپ اگر حملہ کریں بھی تو اس کو آپ آسانی سے قبضہ نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو شاید افغانستان میں تو آپ کو 20 سال لگے, ہو سکتا ہے اس میں آپ کو 100 سال لگے, اور آپ اس میں پھر خوار ہو کے آپ کو نکلنا پڑے. تو بیکنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے. ریجنل پاور بھی کرتے ہیں, ورلڈ پاور بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے میرے دوست کا دشمن جو ہے وہ میرا دشمن ہے, میرے دشمن کا دوست ہے وہ میرا دشمن جو ہے وہ میرا دشمن ہے. تو ظاہر ہے دشمن کا دشمن اور دشمن کا دوست, یہ تو پالیسی تو ہر جگہ چل رہی ہے, ادھر بھی چل رہی ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یوکرین میں ٹھیک تھی اور ایران کے کیس میں ٹھیک نہیں ہے. وہ اس کو آپ اگر وہاں جسٹیفائی کریں تو یہاں بھی جسٹیفائڈ ہے, ڈیفینیٹ کرتے ہیں. وہ کافی ریجنل پاور بھی وہ بھی کر رہی ہے, ورلڈ پاور بھی کر رہی ہے, ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. ہو سکتا ہے چھوٹے ملک بھی کر رہے ہوں, تو یہ تو کویسچنیبل چیز ہے نہیں. صحیح سر. اور سر یہ ایران جو ہے اس نے دس ایپیسوڈ آف وار جو تھا اس کو اس نے فائٹ کیا نا, سو after the war what is the power dynamics across the world? 2-3 چیزیں ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں. میری جو ہے, اگرچہ میں ڈیفینس ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن ایز اے لیمین, ایز این ایجوکیٹڈ پرسن, ایز اے ممبر آف سوسائٹی یا سٹیزن کے جو میں دیکھتا ہوں, اس میں تو سب سے بڑی بات یہ ہے صحیح کہ دنیا میں اب سپر پاور کا کانسیپٹ نہیں رہا. اچھا, دیر از نو سپر پاور. وہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جو وار افیئر ہے اس نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں ورلڈ پاور ہے نہیں. صحیح. ہر ملک ورلڈ پاور ہے, صرف امریکہ نہیں, صرف اسرائیل نہیں, ایران بھی ورلڈ پاور ہے, اور عمان بھی ہے, اور
यमन को देख लें, उसी जगह पे छोटे से ग्रुप पे बैठा हुआ है, सही, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठा हुआ है, उनको अपनी स्ट्रेटेजिक उसकी डायनामिक्स का पता है, उसका इफेक्टिव इस्तेमाल करें तो वो वीक पावर है। अमेरिका और पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड पावर है उसके सामने हेल्पलेस है, सही, नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह फ़लस्तीन एक छोटा सा मुल्क है, हिजबुल्लाह एक छोटा सा ग्रुप है, लेकिन इजराइल जैसे मुल्क को उसने ना कुछ नहीं चबाए। तो एक तो ये है कि दुनिया में वर्ल्ड पावर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सही, यूनिपोलर और बाईपोलर और सारा कुछ मल्टीपोलर भी खत्म हो गया। अब हर वो मुल्क पावर है जो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की, अपने जियोपॉलिटिकल सॉवरेनिटी की हिफाजत कर सकता है। सही, और उसकी हिफाजत के लिए दूसरी बात ये है कि उसकी हिफाजत के लिए उसको बड़ी बड़ी फौजें रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, राइट, 10 लाख फौज और 20 लाख फौज और इतने टैंक और इतने जहाज़ और ये मिसाइल, वो इसकी ज़रूरत नहीं है। सही, स्ट्रेटेजिक एसेट्स हों, स्ट्रेटेजिकली उनको हैंडल करें, और हाइब्रिड और आजकल जो वार्स के डायनामिक्स है उनके आपकी ग्रिप होनी चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा कि बेशक आपका वो सिपाही या फौजी जो है वो लूला लंगड़ा हो, वो बीमार भी हो, वो उसको नज़र भी ना आए, एक आंख से नज़र उसे ना सुनदा भी ना हो, लेकिन वो इस पे बैठ के इसको समझ सके तो वो दुनिया की बड़ी से बड़ी कुव्वत को जो है ना वो नचा सकता है। तो दूसरी बात ये होगी कि आपको लिए बड़ी से बड़ी फौज रखने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है जिसको मैं बड़ा इन्जॉय भी करता हूँ, उस पर मैं अक्सर सोचता भी, वो ये है कि दुनिया में अब विक्ट्री और डिफीट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। हाँ सर, किस तरह? पहले तो ये था ना कि जी जर्मनी ने फ्रांस पे हमला किया और फिर बेल्जियम पे हमला किया और फिर साथ जाता है तो रूस तक पहुंच गया, बड़ी फौज थी, सही, और जाके हमला करके कब्जा कर लिया और चला गया। उससे पहले नेपोलियन था, उसने बड़ी फौज बनाई और उसने कॉन्सेप्ट दिया कि जी द फोर्सेस ऑफ गॉड मार्चेस विद द बिगेस्ट बटालियन। तो उस जमाने में चूंकि नेपोलियन की फौज बड़ी थी तो पूरे यूरोप को उसने रोन डाला, इंग्लैंड को रोन डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसको नहीं बन रही थी। नेवी वाली सिचुएशन थी, नेवल ब्लॉकेट था, बीच में समंदर था, रुतबा रेगिस्तान था। सही, एक सिचुएशन ये आई कि मुखालिफिन की फौजें जो है वो नेपोलियन की फौज से बड़ी हो गई, तो ज़ाहिर है फिर फोर्सेस ऑफ गॉड मार्च विद देम, तो नेपोलियन को शिकस्त हुई। ये हाल यूरोप में हुआ, जर्मनी की फौज बड़ी थी, रूस तक पहुंच गया, लेकिन जब उस पर वो रिवर्स हुआ तो उनको शिकस्त हुई। सही, अब यही हाल आजकल भी है। अब बड़ी फौज वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। सही, बड़ी फौज और बड़े असलहे और इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब आप स्ट्रेटेजिकली उसको मेंटेन करें जो आजकल की डायनामिक्स हैं, ठीक है, इस पर आपको फौजी रखने की, छोटा सा इतना सा ड्रोन बना के छोड़ दें, वो बड़ी से बड़ी पावर को जो है ना वो सबक सिखा सकता है और उसको तंग कर सकता है उसके होम ग्राउंड पे। जहाँ से आप बैठे मिसाइल फायर करें और दुनिया की किसी भी कोने तक वो मिसाइल आपको पहुँच सकता है, तब जो तो भाई आप चाहते हैं वो हो सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि बड़ी से बड़ी फौज रखने की जरूरत नहीं रही। दूसरी बात है कि डिफीट और सक्सेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि अब फौज रखने की जरूरत नहीं है। फौज आई, इसने अफगानिस्तान पे हमला किया, 20 साल रहा, पता चला जिसको तो हम कब्जा नहीं कर सकते। उससे पहले रशिया आया, 10 सालों ने सब कुछ किया, पता चला इसको तो हम कब्जा नहीं कर सकते। उसमें ये नहीं था कि अफगानिस्तान ने शायद वो कोई इस तरह किया कि जो बहुत बड़ी जंग लड़ी उनको भगाया। सही, स्ट्रेटेजिकली दे फेल्ट कि इसको हम अभी नहीं कर सकते। यही हाल आजकल की वारफेयर का है कि बड़ी से बड़ी फौज, बड़ी से बड़ी कूद भी आ जाए तो अगर वो फिजिकली हमला करे तो उसको पता है मैं इसको मेंटेन नहीं कर सकता, उसको अपने ग्रिप में नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो द फोर्स ऑफ गॉड मार्चेस विद द बिगेस्ट बटालियन वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अच्छा, नाउ द फोर्स ऑफ गॉड मार्चेस विद द बटालियन व्हिच इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड हाई टेक इन हाइब्रिड वारफेयर, उसके साथ है। तो उसके लिए तो बड़ी फौज रखने की जरूरत नहीं है। बड़ी फौज तो आपको कब्जा करना होता है कि जी मंगोल बादशाह आया और बामियान के बादशाह को पकड़ के ले गया और बामियान का तख्त राज कर दिया, आज तक बामियान का राज बना हुआ, बादशाह को पकड़ के साथ ले गए। अब वो आप कर नहीं सकते, तो ज़ाहिर है जब आप नहीं कर सकते उसके बाद विक्ट्री और डिफीट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। राइट, मैं कितने भी जंग 2 महीने अमेरिका ने हमला किया, 2 महीने और कर लिए, फिर भी होगा उसको अमेरिका कहे मैं जीत गया और ईरान कहेगा मैं जीत गया, तो इसका मतलब है विक्ट्री और डिफीट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ना फाते हैं ना मैं मफ्तू हूँ, ये चीज़ खत्म हो गई। तो दुनिया को अब फौजी रखने और वार अफेयर्स को इस नज़र से देखने की ज़रूरत है कि जी जब डिफीट और फेलियर और सक्सेस का विक्टोरियस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सही, जब बड़ी फौज रखना और बड़े बड़े असलाह के गोदाम रखना वो रिडंडेंट हो गया, उसका फ़ायदा नहीं रहा, तो नहीं जो हमारे पास डिफेंस की जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स है वो क्या होंगी। सही, तो हर दुनिया की जो पावर है छोटी है या बड़ी है, मैं ये नहीं कहता कि जी बड़ी पावर इस तरह हो। अब ये भी लॉजिक नहीं रखता कि अमेरिका कहे जी आप न्यूक्लियर एसेट्स नहीं बनाएंगे। अच्छा, और अमेरिका के पास हैं, इजराइल के पास हैं, उसको कोई नहीं कहता कि आप नहीं बनाएंगे, तो मैं क्यों ना बनाऊँ। फिर ये भी है कि अगर मैं ना बनाऊँ तो आपने मुझ पर हमला भी करना है, मुझे अपने फिर एक्सप्लॉइट भी करना है। ठीक है, तो मेरी सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस भी आप जियोपोर्टाइज कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों ना करूँ। तो जब मैं क्यों ना करूँ, अगर आपका हक है तो मेरा भी हक है। तो ये चीज़ ही, ये बहस ही, ये तकाजा ही, डिमांड ही फजूल हो जाता है कि जी आप ये नहीं बनाएंगे, आप वो नहीं बनाएंगे। आप केमिकल वेपन बना सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन आप हमला कर सकते हैं, आपने किए। सही, दुनिया में अमेरिका में भी किए और यूरोप में भी किए और हर जगह आपने किए, एशिया में भी किए, अफ्रीका में भी किए, तारीख बड़ी हुई है। तो अगर आपने बनाए और आपने इस्तेमाल किए
تو اگر آپ کو کل کو ضرورت پڑے گی تو میرے یا کسی بھی چھوٹے ملک کے خلاف استعمال کریں گے. تو ظاہر اگر آپ کو حق ہے بنانے استعمال کریں تو میرے پاس بھی حق ہونا چاہیے, ہر ملک کے پاس یہ حق ہونا چاہیے. کوئی ملک اپنا یہ رائٹ سرنڈر نہ کرے. میرے جو اگر آپ دنیا میں اپنے انڈیپینڈنٹ نیشن رہنا ہے تو یہ ڈیفینس کا جو ہے ڈفرینٹ ہے وہ کسی ملک کو سرنڈر یہ نہیں کہتے کہ فلانے کے پاس ہونے چاہیے فلانے کے پاس نہیں. ہر ملک کا اختیار ہے. اگر وہ اپنی انڈیپینڈنس ساورنٹی کو مینٹین کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈیفینس کے سارے آپشن اگر وہ ورلڈ پاور رکھ رہے ہیں تو ان کو بھی ہونے چاہیے. ان پہ نہ ہو کہ جی میرے پاس نیوکلیر ہوگا آپ کے پاس نہیں ہوگا, میں بایولوجیکل کیمیکل ویپن بناؤں گا استعمال بھی کروں گا, مجھے اختیار ہے, آپ نہیں بنائیں گے. اگر آپ نہیں بنائیں گے تو آپ کی نظر میرے اوپر ہے, کل کو موقع ملے گا تو آپ نے اور پچھلی جو 40-50 سال کی جو ہسٹری سے ثابت کیا جن ملک کے پاس وہ نہیں تھے ان پہ بہانہ بنا کے آپ نے حملہ کیا اور ان کی ساورنٹی کو اپنے تخت و تاراج کیا اور جو ہائیلی ایڈوانس سوسائٹیز تھی اکنامکلی میٹیریل کو آپ نے تباہ کیا. تو یہ چیز بھی اب اس پہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو ان ٹرمز میں سوچنا ہے کہ آئندہ کے لیے یہ آپشن کوئی ملک فورگو نہ کرے. آپ اگر خدا نہ خواستہ آپ نیوکلیر پاور نہ ہوتے تو آپ کو شاید ایک دن بھی کوئی نہ انڈیا چھوڑتا نہ کوئی اور ملک چھوڑتا نہ امریکہ چھوڑتا. آپ کے پاس نیوکلیر کا آپشن ہے تو آپ کی تھوڑی بہت وہ سی ہے. ایران کے پاس تھوڑا سا ڈر ہے تو ہے. امریکہ اور باقی ملک اگر تھوڑے سے کنٹرول ہے ریجن میں تو اس کی کچھ ملٹری وہ فیکٹر انوالو ہیں. تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. ان کو سرنڈر میں نہیں کہتا کہ نہ کوئی بھی سرنڈر نہ کرے. اس کی چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اگر میں نے زندہ رہنا ہے اور آزاد رہنا ہے, اپنی پولیٹیکل اور جغرافیکل ساورنٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو ڈیفینس ویپنز اور جس کی جو آپشن ہے وہ میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اس کو سرنڈر کوئی نہ کرے. جو جسے ہم ڈیٹرنس, بالکل ڈیٹرنس پاور ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے. کیونکہ اب وکٹری اور ڈیفیٹ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے اور اب بڑی بڑی فوجیں رکھنے کا زمانہ بھی ختم ہو گیا ہے. اور آپ نے ثابت بھی کر دیا ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو اگلا پاور آپ پہ حملہ کرے گا. انڈیا بھی کرے گا اور افغانستان بھی کرے گا اور امریکہ بھی کرے گا. تو اگر کرے گا تو کرے گا اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر آپ نے یہ ڈیٹرنس منیمم ڈیٹرنس ہر کسی کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہر لحاظ سے ہونی چاہیے. ہر کسی ملک کا حق ہے اور اس کے پاس ہونی چاہیے. And sir, in light of all these strategic information, what is the current status of Hormuz Strait? اس وقت تو یہ ہے کہ ایران تو ظاہر ہے انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اپنی سچویشن کو. ان کا علاقہ ہے, حق بھی ان کا بنتا ہے. آگے گلف آف عدن بھی ہے. ٹھیک ہے, اس سائڈ پہ ہوتیز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی اپنے جو ہے اس کو تھوڑا سا وہ رکھا ہوا ہے. تو ادھر ظاہر ہے اب امریکہ اور اس کے جو الائز ہیں وہ اندر نہیں جا سکتے. ان کو بھی پتہ ہے کہ اندر جائیں گے تو ایران ریٹیلیٹ کرے گا. ریٹیلیشن سے بچنے کے لیے وہ تھوڑا سا باہر 200-300 کلومیٹر باہر سمندر اوپن سی میں انہوں نے پہ بلاکیٹ کیا ہوا ہے کہ وہاں سے جو جہاز آ رہے ہیں وہ ان کو چیک ابسٹرکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو فی الحال تو سچویشن یہ ہے کہ اندر وہ بیٹھے ہوئے, باہر بیٹھے ہیں, وہ اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ بھی اندر ہتھیار لے کے بیٹھا ہوا ہے, اپنے اندر نہیں جانا. اور وہ باہر جو آ رہا ہے اس کو آپ تنگ کر رہے ہیں. تو ابھی تو وہ صورتحال اس قسم کی ہے. ظاہر ہے کوئی ریزنیبل پیکٹ ہوگا اور جنگ کے خطرات ختم ہوں گے تو شاید کچھ بنے. فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے کہ جب تک یہ ہے تو اٹیک کے خطرے بھی ہیں, ہو بھی سکتا ہے. اور ان کو اگر موقع ملا, انہوں نے دیکھا کہ ہمیں چانس مل رہا ہے تو شاید وہ حملے کرے گی. ایران بھی فزیکلی مینٹلی تیار ہے. اس کا اب تک اس کی جو تیاری ہے اسے ثابت کیا کہ وہ ہر قسم کی جنگ کے لیے تیار ہے. ظاہر ہے ایرانی پاور سمجھ رہے تھے لوگ کہ جی دے آر نو میچ فار دا امریکن اسرائیلی, لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ وی آر دیئر. تاوان بھی نقصان بھی ان کا زیادہ ہوا. یہ نہیں کہ نہیں ہوا, ایران کوئی اس طرح نہیں بیٹھا کہ وہاں پر لوگ خوش ہیں اور وہاں پہ تباہی نہیں ہوئی. سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے. بٹ سنس دے آر اے نیشن تو انہوں نے ریزیلینس شو کی اور ریٹیلیٹ کیا اور ثابت کیا کہ ہم نقصان بھی, ان کی ٹاپ لیڈرشپ بھی ماری گئی. یہ ایک اور ہے کہ جنگوں میں ایک اخلاقی پہلو ہوتا تھا کہ آپ لیڈر کو نہیں قتل کریں گے اور ان کے جرنیلوں کو قتل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اور اسکولوں پہ حملے نہیں کریں, ہسپتالوں پہ نہیں کریں گے. وہ اس وقت بھی اپنے ان کے آیت اللہ کو بھی ان کو اپنے مارا, ان کی جرنیلوں کو بھی مارا, ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی اپنے قتل کیا, ان کے بچوں کے اسکولوں پہ بھی اپنے حملے کیے. تو اپنے تو اخلاقی جتنے وہ جنگ کے جو ڈائنامکس تھے وہ ساروں کو اپنے پس پوچھ ڈال کے ان کا جتنی تباہی کرنی تھی کر دی. آئندہ بھی موقع ملے گا تو امریکہ اور ورلڈ پاور جو ہے وہ کسی اس کا خیال نہیں رکھیں گے. ان کو تباہ کرنا پڑا تو نہ ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں گے, نہ جنیوا کنونشن کا خیال رکھیں گے, نہ UN کے چارٹر کا خیال رکھیں گے. انہوں نے کرنا ہے. ظاہر ہے ایران نوز اٹ اور ریجنل پاور دے آلسو نو اٹ. سو ڈیفینیٹلی دے آر مینٹلی اینڈ فزیکلی ریڈی فار دیٹ. اگر آپ جائیں گے تو وہ جواب دے گا اور اسی لیے وہ اندر نہیں جا رہا. اس کو پتہ ہے کہ میں جاؤں گا تو وہاں سے جواب ملے گا. تو بیٹھے ہوئے وار آف دا نروز ہیں, لڑ رہے ہیں, اعصاب ہیں ایک دوسرے کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. جس کے اعصاب اسٹرانگ ہو گیا آخر تک وہ ریزیلینٹ شو کرے گا تو آخری جو جنگ کا اختتام ہوگا, یہ جو ایگریمنٹ ہوگی اس میں وہ جیتے گا. صرف اعصاب کی جنگ بھی ہے, باقی فزیکلی تو لڑائی ہر لحاظ سے ہو گئی, ہر قسم کا اسلحہ استعمال ہو گیا.
اب اعصاب کہاں تک کس کے کنٹرول میں ہیں اور کتنے مضبوط ہیں وہ ثابت کرے گا کہ جی اینڈ رزلٹ کیا آئے گا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے وار آف دا نروس پہ. صحیح. اور کبھی جب وہ کہتے ہیں جی ہم آج حملہ کریں گے, وہ کل کریں گے, صبح کریں گے, شام کریں گے, وہ بھی کہتے ہیں جی ہم تیار ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. یہ اعصاب کی لڑائی ہو رہی ہے. صحیح. جنگوں میں اعصاب جو ہے نا اب نروز کاؤنٹ ہوتے ہیں. صحیح. آپ کے اسٹرانگ اعصاب ہوں گے, چھوٹی فوج ہوگی, یا بڑی سے بڑی فوج کو شکست تاریخ نے ثابت کیا, بڑی سے بڑی فوج چھوٹی فوج سے ہار گئی, مار کھا گئی. تو جنگ میں اعصاب بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں. صحیح. اس وقت جو سچویشن ہے وہ شو کر رہی ہے کہ ایران جو لیڈرشپ ہے, یا جو ان کا ملک اسٹیٹ ہے, یا ایز اے نیشن ہے, یا ایز اے ملٹری پاور ہے, ان کے نروز جو ہیں وہ کافی اپنے آپ کو شو کر چکے ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ لگ رہا ہے کہ اللہ کرے جو بھی رزلٹ آئے اچھا آئے, دنیا سے جنگ کے بادل ختم ہوں اور امن آئے. لیکن کافی کچھ بیچ میں ایسے پلوں میں سے پانی گزر چکا جائے گا اس دوران. رائٹ رائٹ. سر اسٹریٹجکلی اسپیکنگ, how do you see the strategic future of the Hormuz Strait? ظاہر ہرمز تو ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے, اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ایران کے پاس ہو یا نہ ہو, وہ تو جس کے پاس بھی کوئی اسٹریٹجک ڈائنامکس اس کے کنٹرول میں ہوں گی وہ اس کو کرے گا. چونکہ ایران کا علاقہ ہے, وہ چاہے گا کہ اس کے پاس ہوں, وہ سرنڈر نہیں کرے گا. کیونکہ سرنڈر کرنے کا مطلب ہے کہ ایران نے تقریباً اپنی جیو اسٹریٹجک سورنٹی کو سرنڈر کر دیا. تو اس پہ تو وہ کمپرومائز کر نہیں سکتے. کریں گے تو وہ ان کی پھر فیوچر میں ان کے لیے کافی مسئلے پیدا ہوں گے. اب ظاہر ہے وہ ہوگا تو جنگ میں پڑا بھی اسی کے بھاری ہوگا جس کا اسٹیٹ آف ہارمز پہ کنٹرول ہوگا. صحیح. کیونکہ وہ اگر آپ بہت بڑی پاور ہے لیکن وہاں پر آپ کو اسٹیٹ آف ہارمز میں آپ کو نیویگیشن کی اور ٹریول کی اور سپورٹ کی اور لاجسٹک کے مسئلے آ رہے ہیں, تو آپ بہت بڑی پاور کیوں نہ ہو, آپ جنگ پرولونگ تو کر سکتے ہیں, جیت نہیں سکتے. تو اسٹریٹجکلی اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. صحیح. دنیا میں جو بڑے بڑے پوائنٹ میں نے پچھلے ذکر کیا کہ تقریباً 11 پوائنٹس ہیں اسٹیٹس ہیں جہاں پہ اسٹریٹجک, ان میں سب سے جو اسٹریٹجکلی زیادہ اہم پوائنٹ ہے اور سیریس ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز ہے. اس کے ساتھ جو دوسرا ادھر یہ اسٹیٹ یمن کے سائڈ پہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ, باب المندب جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کو آپ بند کر سویز سے آپ کی پوری ٹرانسپورٹیشن ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اور یہاں سے بھی آپ کی ہوگے تو آپ کا باہر نکلنے کا راستہ ختم ہو گیا نا, بند باہر جا سکتے ہیں. صحیح. اپنے سویز والا راستہ اپنے بند کرے تو پھر میڈیٹرینین سے نہیں آ سکتے. اپنے پہ نیچے جا کے پورے افریقہ سے نیچے آ کے ٹرن کر کے تو آپ کا اگر 10 دن کا سفر ہے تو وہ 50 دن کا ہو جائے گا. ظاہر ہے اس میں پھر خرچے بھی زیادہ آئیں گے, نقصان بھی ہوگا, ٹائم بھی لگے گا. صحیح. اور کافی ہوتا ہے. تو اسٹریٹجکلی تو اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. صحیح. اب یہ ہے کہ گرپ کس کا ہے, ایران اپنے پاس اس کا کنٹرول رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں, تو یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جس کے رزلٹ کیا آئیں گے. کلیئر ہوگا انشاءاللہ وہ ایجوکیشن سسٹم پہ. سو اسٹے ان ٹچ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ, اینڈ ڈو می اے فیور to subscribe my YouTube channel, The Inayat Dialogue, for more informative and insightful podcasts. Thank you so much, sir. Thank you. Good luck. All the best. Pleasure to see you.